بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین احسنوا الحسن وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. معزز حاضرین، ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. سارے انسان گندے پانی سے پیدا کیے گئے. لہٰذا سارے انسانوں کو اپنی اصل کو یاد کر کے، اپنے آغاز کو یاد کر کے، اور اس کا انجام بھی مٹی ہی ہے، اپنے آغاز و انجام کو یاد کر کے اپنے اندر تکبر، غرور جیسی صفت پیدا نہ کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، پیار سے، شفقت سے رہنے کی کوشش کرے. اور یہی باتیں ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں. ناظرین، پچھلی نشستوں میں آپ نے ہم سے یہ بات سماعت کی کہ اسلام و ایمان اور تقوی کی زندگی یہ انسان کی تکریم کے لیے ہے، عزت و شرافت کے لیے ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات چلتے چلتے بتائی تھی کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی سربلند رکھے گا، اس کی عزت ہوگی، اور اللہ تعالی قیامت کے دن بھی اسے اپنے قریب رکھے گا. جیسے کہ آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ کل قیامت کے دن یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہوگا. ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ابھی ابتدا میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ نیکوکار ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، وزیادہ، اور زیادہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا. جو نیک کام کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا وزیادہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بھی دے گا. یہ زیادہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جنتی بندے جنت میں داخل ہو کر جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، خوب مزے میں ہوں گے. ایسے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے جنتی بندوں سے پوچھے گا، اے میرے بندو بتاؤ تمہیں اور کچھ چاہیے؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ بندے کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اے اللہ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں اپنی نعمت والی جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور اے اللہ کیا تو نے ہمیں نار جہنم سے نہیں بچایا؟ اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے دنیا میں، وہ سارے کے سارے وعدے تو نے پورے کر دکھائے، ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہم جنت میں مزے کر رہے ہیں، خوش گپیوں میں مبتلا ہیں، خوش ہیں، مزے میں ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنتی بندے اور رب کے درمیان یہ گفتگو جاری رہے گی،
اتنے میں کیا ہوگا؟ بندے اور رب کے درمیان جو پردہ ہوگا وہ ہٹا دیا جائے گا، اور جنتی بندے پہلی بار اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهِيَ زیادہ، یہ یہی زیادہ ہے جو کہا گیا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً، جو لوگ نیکوکار ہیں، عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے، وزیادہ، اور زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا۔ زیادہ کیا ہے؟ وہ یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے۔ وہ کون سا مسلمان، وہ کون سا مسلمان ہے جس کے اندر یہ چاہت نہیں، یہ خواہش نہیں، تمنا نہیں کہ جس رب کو بغیر دیکھے ہوئے سجدے کر رہا ہے، جس رب کو بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس رب کو دیکھے؟ کون ہے جس کی خواہش نہیں ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تو ایسی خواہش ہو گئی دنیا ہی میں کہ انہوں نے کہا اللہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو دنیا ہی میں دیکھنے کی خواہش کر لی تھی، لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا اصرار رہا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، کہا نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا سنو، فلاں پہاڑ کی طرف میں تجلی کروں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ میرے تجلی کے بعد ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس واقعے سے پتہ چلا کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا دیدار کب ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ اور کسے یہ دیدار نصیب ہوگا؟ جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً، جو لوگ نیکوکار ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور اپنا دیدار کرائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، کہ تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، فجر اور عصر کی نماز تمہیں مغلوب نہ کر دے، یعنی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھا کرو۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے، یہ وہ کردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تمہیں کرائیں گے۔ دوستو اور ساتھیو، ناظرین گرامی، غور کریں کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً، جو لوگ نیکوکار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا کرے گا کہ ان کے چہروں پر کسی بھی طرح کی سیاہی نہیں ہوگی اور نہ وہ ذلیل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ ذلیل نہیں ہوں گے، وہ ان کی عزت ہوگی، ان کی واہ واہی ہوگی، ان کا مقام بلند ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کی ذلت و رسوائی نہیں ہوگی، عزت کی زندگی اللہ تعالیٰ دے گا۔ کہا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہوں گے، یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ کون لوگ؟ جو نیکوکار ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین کسبوا السیئات، لیکن یاد رکھو جو لوگ برے کام کرتے ہیں، اچھے کام نہیں کرتے، برے اعمال کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں، تو کہا جزاء سیئۃ بمثلھا، تو جو برا کام کرے گا اس کو برائی کے برابر برا بدلہ دیا جائے گا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھا دی جائے گی، ڈال دی جائے گی۔ اللہ اکبر، جو برائی کرے گا، برا کام کرے گا، برے اعمال کرے گا، اللہ نے بیان فرمایا برائی کا بدلہ اس کے برائی کے مطابق دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ذلت اس پر چھا دی جائے گی، اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ قیامت کے دن کی رسوائی، ذلت کتنی بھیانک ہوگی، کتنی بھیانک ہوگی۔ تو اس لیے
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی عزت کی زندگی نصیب کرے، تکریم کی زندگی دے، ہمیں شرافت کی زندگی نصیب کرے، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعمال صالحہ سے اس مقام بلند کو حاصل کریں، اس اونچے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس رفعت و بلندی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے لوگوں کو اعمال کی وجہ سے انہیں بلندی عطا کی ہے، ترقی عطا کی ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کے اعمال اچھے تھے، جن کا کردار اونچا تھا، جو اچھے اچھے اعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بلندی دی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی۔ جیسے کہ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی خاتون، کالی کلوٹی خاتون مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اس کا حجرہ جھوپڑا تھا، ایک جھوپڑی تھی چھوٹی سی جو مسجد نبوی کے بغل میں تھی، وہ اس میں رہا کرتی تھی اور حسب ضرورت مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے بجائے رات میں اس کی تدفین کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جب دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، پوچھا ارے کہاں گئی وہ خاتون؟ تو لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رات میں انتقال ہو گیا تھا، ہم نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے اسے دفن کر دیا، اس کی تدفین کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آئے، ڈانٹا، ارے اللہ کے بندوں مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ڈانٹ پلائی آپ نے، مجھے بتا دیے ہوتے۔ اچھا بتاؤ کہاں دفن کیا ہے؟ قبر کی نشاندہی کرائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، نماز جنازہ پڑھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ محدثین نے اس بات کو نقل کیا کہ وہ بوڑھی خاتون جس کا ایک چھوٹا سا عمل تھا، مسجد میں صفائی کرتی تھی، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اتنی عزت بخشی، اتنی بلندی دی، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عمل کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، عزت دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ مؤذن جو اذان دینے والا ہوتا ہے اس کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی، اللہ تعالیٰ عزت دے گا، بلندی دے گا۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے، کہیں جائیے مت، ہمارے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں، تب تک کے لیے رخصت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ عمل ایسا کام ہے، ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے عزت عطا کرتا ہے، سربلندی عطا کرتا ہے، شرافت کی زندگی نصیب کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم نے خاتون کی مثال دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صرف مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت بخشی کہ خود چل کر اس کی قبر کے پاس گئے، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت فرمائی۔ معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ آج ہم لوگ عمل کرنے سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں۔ مسجد میں صفائی کرنا ہو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹا سا تنکا اگر کہیں آ گیا، کوئی کچرا آ گیا، ارے یہ تو خادم کا کام ہے، مسجد میں صفائی کرنا خادم کا کام ہے۔ ارے ساتھیوں، دوستو، ناظرین، اتنا افضل ترین عمل ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ اللہ کے نبی نے کتنی عزت بخشی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھی کبھی گاہے بگاہے مسجد جائیں، اگر ہمیں کہیں کوئی کچرا نظر آ جائے، اس کو صاف کرنے کی کوشش کرو۔ کتنی بڑی فضیلت، عمل چھوٹا ہی صحیح ہے لیکن عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی عطا کی، عزت عطا کی۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے کام ہیں، اس لیے ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھیوں، یہاں پر ایک بات یہ بھی بتانی ہے آپ کو، جو شاید آپ اس کے پہلے سن بھی چکے ہوں، لیکن بات ضروری ہے، یہ بات بار بار آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ عمل ہمارا جو بھی ہے اس جذبے سے ہو کہ وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ بات کچھ آگے آنے والی ہے۔
تو عمل ہم کچھ بھی کریں، جیسے کہ ہم اذان دینے کا معاملہ ہے، اذان دیتے ہیں، یا دوسری بھی کوئی چیز ہے، دوسرے بھی کوئی عمل کرتے ہیں، تو قبول کیسے ہوں گے؟ قبولیت اعمال کے کیا شرائط ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو، تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ہے ایمان۔ اس لیے کہ جب تک ایک آدمی لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے، گواہی نہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، وہ دنیا کا کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل کرے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پوری زندگی سپورٹ کیا آپ نے، پوری زندگی سپورٹ کی۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے، مشرکین میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈائریکٹ آگے کوئی بات کر سکیں۔ ابو طالب زندہ تھے، کہا میرے بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کرتا چلا جا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ یہ ابو طالب کا پاور تھا۔ لیکن افسوس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، لیکن چاہنے کے باوجود ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیے۔ انتقال کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کے پاس گئے، کہا یا عمی، اے میرے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، انی احاج لک عند اللہ، میں اللہ سے بحث کر لوں گا تمہارے لیے، کلمہ پڑھ لو بس ایک بار۔ وہیں پر ابو جہل، امیہ ابن خلف وغیرہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ابو طالب سے اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب زندگی بھر باپ دادا کے دین پر قائم رہے، اب دنیا سے جاتے جاتے چھوڑ کر جاؤ گے؟ اللہ اکبر، برے دوست تمہیں جہنمی بنا کر چھوڑیں گے۔ ان برے دوستوں کی باتوں میں آ گئے، ابو جہل، امیہ بن خلف جیسے لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ زندگی بھر اچھا کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا میدان دعوت میں، اللہ اکبر، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو خدمت کی ابو طالب نے، آپ کا جو ساتھ دیا، کیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا، کوئی خیر پہنچائے گا؟ آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو کچھ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ جہنم میں انہیں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، لیکن عذاب دیا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلی آیت میں سنا کہ جو جہنم میں جائے گا ترحقہم ذلہ، انہیں ذلت ہی ملنے والی ہے۔ ابو طالب اتنا سپورٹ کیے، اتنا ساتھ دیے، لیکن نہیں قبول کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے نبی زیادہ پریشان مت ہونا، انک لا تہدی من احببت، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہو، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، تمہارا کام صرف راستہ دکھانا ہے، تمہارا کام راستے کی ہدایت دینا ہے، اور توفیق کی ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ نہیں ملی توفیق، اتنا اچھا عمل لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے سب بیکار، سب بیکار۔ جیسے کہ اللہ نے کہا نا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم کل قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے اعمال کو بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے، ہواؤں میں اڑا دیں گے۔ ہبا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب دھوپ ہوتی ہے تو ہمارے گھروں میں کہیں کھڑکی سے، کہیں دروازے سے، کہیں کوئی باریک سوراخ ہوتا ہے تو دھوپ کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں، دھوپ کی کوئی کرن روشنی نظر آتی ہے، اور اس روشنی میں باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، جس کو ہاتھ میں پکڑو تو بھی ہاتھ میں آتے نہیں۔ کہا یہی ہبا ہیں، کہا اللہ نے ہم ان کے اعمال کو ایسے ہی بنا دیں گے جو ہاتھ میں بھی نہیں آتے، بے وقت، کوئی اہمیت نہیں، ایسے ان کے اعمال کر دیں گے۔ اور کہا سورہ اعلیٰ میں عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا ڈالیں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارا حامیہ، انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ ایمان بنیاد ہے عمل صالح کے لیے، نیک عمل کے لیے، قبول ہونے والے عمل کے لیے ایمان شرط، ایمان بنیاد ہے، جو ابو طالب کے پاس نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے بھائی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا،
آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. کہا یا بنی ارکب معنا. نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ جاؤ, کشتی میں سوار ہو جاؤ. کہا کہ نہیں ابا جان, ساویل الجبل, پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا, وہاں پانی نہیں پہنچے گا. نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹے, یہ اللہ کا عذاب ہے, آج اس سے کوئی نہیں بچے گا. نہیں مانا, موج آئی, باپ کی نظروں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا. نوح علیہ السلام چونکہ باپ تھے, اللہ کے سامنے فریاد کر بیٹھے. باپ کی شفقت غالب آ گئی. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی, اے نوح ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ انہ لیس من اہلک, تمہارے خاندان کا نہیں ہو. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل صالح نہیں, نیک نہیں. کیوں اس کا عمل نیک نہیں ہے؟ کیوں وہ ایمان نہیں لایا, اس لیے اس کے حق میں پریشان نہ ہو. نوح علیہ السلام فوراً اٹینشن ہو گئے اور دعا کرنے لگے, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دے, دعا کر دے. تو ناظرین, عمل کی قبولیت کے لیے بنیاد ایمان ہے. اگر یہ ایمان نہیں, لاکھ نمازیں پڑھو, لاکھ روزے رکھو, کچھ حاصل نہیں. اگر اللہ پر ایمان نہیں, کوئی فائدہ نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص تھا جو بہت زیادہ سخی تھا, بہت سخی تھا. لوگوں کو کھانے پکوا پکوا کر کھلاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا ڈیگ رہتا تھا, لوگ اس کے دیگچے کے نیچے سائے میں آرام کرتے تھے. اتنا بڑا ڈیگ, یہاں تک بتایا جاتا ہے. کھانا پکتے رہتا تھا, مسافر آتے تھے, جاتے تھے, کھاتے تھے. ہر آدمی کے لیے کھلا ہوا تھا اس کا گھر, اور وہ کھانا کھلایا کرتا تھا. بڑی فیاضی اور سخاوت اس کے پاس تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص اتنا بڑا فیاض, کیا اس کی یہ سخاوت, اس کا یہ کھلانا, اس کا یہ پلانا, اس کی یہ کوشش, اس کی یہ محنت, کیا اس کے کام آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ, اس کی یہ خوبی, اس کی یہ سخاوت, اس کی یہ فیاضی, اس کا یہ کھلانا پلانا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اے اللہ میری مغفرت کر دینا, مجھے معاف کر دینا قیامت کے دن. یعنی وہ ایمان نہیں لایا, اللہ کو مانا نہیں, تسلیم نہیں کیا, اس لیے اس کی ساری محنتیں, ساری کوششیں, ساری سخاوتیں سب بیکار. اللہ اکبر. تو ناظرین, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان. ہمارا ایمان اگر پکا ہوگا, ہمارا ایمان اگر سچا ہوگا, تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن صرف ایمان ہی سے نہیں ہوگا, آگے دو شرطیں اور ہیں, دو چیزیں اور ہیں, وہ دونوں بھی صحیح ہونا چاہیے. کہ دونوں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے اخلاص. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وہ اللہ جس نے تمہیں موت و حیات دی, زندگی اور موت دی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے. اللہ نے یہاں احسن عمل کہا ہے, عمل اکثر عمل نہیں کہا کہ خوب عمل کرو, زیادہ سے زیادہ کرو, نہیں, احسن عمل, اچھا عمل, بہترین عمل کرو. بہترین عمل کیا ہے؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے جس میں اخلاص ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو. اس شرط کے ساتھ اگر عبادت کی جائے گی, عمل کیا جائے گا, تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. ناظرین, وقت ختم ہو چکا ہے. اس کی تفصیل, اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلی نشست میں کریں گے. تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں, اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ